بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز کیسے ہوا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں کی صورت میں ہوئی۔ آپ جو کچھ خواب میں دیکھتے وہ صاف صبح کی طرح نمودار ہوتا، پھر آپ کو تنہائی محبوب ہوگی، چنانچہ آپ غار حرا میں خلوت اختیار فرمانے لگے اور کئی رات گھر تشریف لائے بغیر مصروف عبادت رہتے۔ آپ کھانے پینے کا سامان گھر سے لے جایا کرتے اور وہاں چند روز گزارتے، پھر حضرت خدیجہ کے پاس واپس آتے اور تقریباً اتنے ہی دنوں کے لیے اور توشہ یعنی کہ اور کھانا لے جاتے، یہاں تک کہ ایک روز جب آپ غار حرا میں تھے تو اچانک آپ کے پاس حق آ گیا اور ایک فرشتے نے آ کر آپ سے کہا پڑھو۔ آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ کا فرمان ہے کہ اس فرشتے نے مجھے پکڑ کر خوب جھنجھوڑا یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ مجھے پکڑ کر دبوچا اور یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو۔ میں نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری بار مجھے پکڑا اور جھنجھوڑا اور پھر چھوڑ کر کہا پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھو اور تمہارا رب تو نہایت کریم ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو لے کر واپس آئے اور آپ کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا، چنانچہ آپ اپنی بیوی حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا مجھے چادر اوڑھ دو، مجھے چادر اوڑھ دو۔ انہوں نے آپ کو چادر اوڑھ دی، یہاں تک کہ جب خوف جاتا رہا پھر آپ نے حضرت خدیجہ کو واقعہ کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا قطعاً نہیں، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رنجیدہ نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، درماندگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، فقیروں محتاجوں کو کما کر دیتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب میں مدد کرتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، اور ورقہ دور جہالت میں عیسائیت قبول کر چکے تھے اور عبرانی زبان بھی لکھنا جانتے تھے، چنانچہ عبرانی زبان میں حسب توفیق الہی انجیل لکھتے تھے۔ اس وقت بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ اس سے حضرت خدیجہ نے جا کر کہا بھائی جان اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے پوچھا بھتیجے کیا دیکھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان فرما دیا۔ اس پر ورقہ نے فرمایا یہ تو وہی ناموس ہے، وہی فرشتہ جو وہی لے کر آتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ کاش میں آپ کے زمانہ نبوت میں توانا ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو کیا وہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسا آپ لائے ہیں تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی، اور اگر مجھے آپ کا زمانہ نصیب ہوا تو آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ جلد ہی فوت ہو گئے اور وحی کا نزول رک گیا، جبکہ جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطے میں تھے۔ چنانچہ جب آپ وحی کے نہ آنے پر پریشان ہوئے تو جبریل امین نے بارہا آپ کو تسلی دی کہ آپ نبی برحق ہیں، آپ پریشان مت ہوں۔ تو دوستو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا اور اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہوا۔ تو اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی تو آپ میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا ہدایت کا راستہ اسی طرح چلتا رہے۔ خدا حافظ۔